معزز و مکرم حاضرین محفل، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا درس تصوف منہاج العابدین کے تیسرے باب، تیسرے چیپٹر میں چل رہا ہے، اور یہ اس بارے میں ہے کہ راہ عبادت میں جب عابد چلتا ہے، راہ عبادت کا سالک جب رب تعالیٰ کی عبادت میں چلتا ہے، مصروف رہتا ہے، تو چار رکاوٹیں ایسی ہوتی ہے جو عابد کے لیے عبادت سے روکنے والی ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی جو رکاوٹ ہے دنیا، اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے بیان کیا گیا تھا، اور دوسری رکاوٹ، اسی کا درس ہمارا سلسلہ کلام چل رہا ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ نے دوسری رکاوٹ کے بارے میں فرمایا مخلوق، اور مخلوق کہہ کر مراد یہ لیا گیا کہ ایک مسلمان کا، ایک سالک اور عابد کا مخلوق سے غیر ضروری تعلقات کا قائم کرنا، مخلوق سے میل جول میں اضافہ رکھنا، تو یہ عبادت کے سلسلے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو پچھلے درس میں آخری جو ہماری بات تھی وہ یہ تھی کہ خاص کر ایک عالم دین کے لیے، ایک امام اور پیر اور شیخ کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ مخلوق کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اور عزلت کو اختیار کر لے، بلکہ علماء نے یہ فرمایا، امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی یہی ہم کو بتایا کہ امام کو چاہیے، عالم دین کو چاہیے، مفتی شرع کو چاہیے، مبلغ اور داعی کو چاہیے کہ وہ مخلوق کے درمیان میں رہے اور انہیں دین کی دعوت دیتا رہے، اس کے لیے یہی ضروری ہوتا ہے۔ اور آگے بیان کرتے ہیں تو عالم دین پر لازم ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں چند ایک باتیں جو پچھلے درس میں ہم نے بیان کی، اسی کے بعد آپ نے یہ فرمایا لہٰذا عالم دین پر لازم ہے کہ ظاہر میں تو لوگوں سے ملا رہے مگر دل سے ان سے بالکل الگ رہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اور خدا کی قسم یہ بہت مشکل اور تلخ ہے، یعنی ایک عالم دین کا اور ایک مسلمان کا لوگوں کے درمیان میں رہنا اور دل ان سے جدا رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ البتہ ہم یہ چیز اپنے اسلاف اور بزرگان دین اور صالحین میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا طبقہ وہ رہا جو مخلوق کے درمیان میں رہے، اور یہ بظاہر درمیان میں تو رہے لیکن کبھی بھی ان کا دل
رب تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور نہ رہا، بلکہ ان کا معاملہ اتنا اعلیٰ رہا کہ کوئی اگر بھٹکا ہوا مسافر ان کے بارگاہ میں چلا جاتا تو ان کی بارگاہ میں مجلس میں بیٹھنے کی برکت اس پر ایسی ہوتی کہ وہ بھی اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یقیناً مخلوق سے علیحدہ رہنا ہے، لیکن اگر اتفاق ایسا پڑے کہ مخلوق کے درمیان میں ہے تو آپ اس طور پر رہیں کہ اپنا تعلق رب تعالیٰ سے کمزور نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے رکھیں اور خدا سے کبھی بھی دور نہ ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں اسی کے متعلق امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں ہمارے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے میرے عزیز بیٹے، اہل زمانہ کے ساتھ زندگی تو گزار مگر کسی بات میں ان کی اقتدا نہ کر۔ اور خاص کر ہمارے نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے آج کے اس دور میں جو پرفتن دور ہے اور ہر آنے والے دور اور زمانے میں بہت سارے چیلنجز آپ کے سامنے اس طور پر آتے ہیں کہ وہ خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کہیں آفس میں ہیں، جاب کر رہے ہیں، کالج میں ہیں، دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے جا رہے ہیں، تو اس طریقے کے معاملات آپ کے سامنے آتے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہوتے ہیں، تو ہمیں وہاں بس ضرورت کے مطابق رہنا ہے، لیکن کوئی بھی خلاف شرع عمل اپنانا نہیں ہے، غیروں کی اتباع اور اقتداء ہرگز نہیں کرنا ہے، یہی فرما رہے ہیں۔ پھر میرے شیخ نے فرمایا کہ اس طرح کی زندگی بسر کرنا انتہائی تلخ اور مشکل ہے، اور آپ جانتے ہیں یعنی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں صرف حلال کو اپنانا، جائز طریقے کو اپنانا دنیا والوں کے درمیان میں رہ کر بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا اپنا ایک اچھا لباس ہوتا ہے، ہمارا ایک طور طریقہ ہوتا ہے، یعنی اپنے چہروں کو سنت رسول سے ہم سجاتے ہیں اور اچھا لباس اپناتے ہیں، لیکن آج کے دور اور زمانے میں بھی یہ سچی بات ہے کہ اس طریقے سے دنیا داروں کے درمیان میں رہنا یہ بھی مشکل نظر آتا ہے، لیکن یہی آپ کے لیے امتحان ہے، یہی آپ کے لیے آزمائش ہے۔ لاکھ آپ دنیا میں اپنی ضرورت کے مطابق رہیں، لیکن کہیں پر بھی اپنی اسلامی شناخت کو، اسلامی طور طریقے کو، شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے حسب ضرورت خلط ملط اور لین دین رکھو، مگر اپنے دین کو ضرر سے بچائے رکھو۔ بہت پیاری بات آپ نے بیان کی کہ یقیناً دنیا ہے اور دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لا محالہ ہم کو ایک دوسرے سے ملنا ہوگا، اپنی ضرورتیں شیئر کرنی ہوگی، لیکن وہاں پر بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ لاکھ آپ لوگوں سے ملاقاتیں کریں، اپنے تعلقات کو کسی بھی ضرورت کی بنا پر قائم رکھیں، لیکن آپ کے دین کو، آپ کے عقیدے کو اور آپ کے عمل صالح کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ میں الحمدللہ عقیدے کی پختگی ہے، آپ کے اندر الحمدللہ عمل کے اعتبار سے اچھائی پائی جا رہی ہے، لیکن آپ نے کسی کے ساتھ ملاقات کی اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ آپ کے عقیدے میں کمزوری آئے گی، آپ کے عقیدے میں بگاڑ آئے گا، یا آپ اچھے خاصے نمازی ہیں، ایک بے نمازی کے ساتھ آپ نے تعلقات قائم کیے اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اس کے ساتھ میرے یہ تعلقات کو قائم کرنے کی وجہ سے میری بھی نمازیں چھوٹ جائے گی، تو پھر ایسے تعلقات کو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں امام غزالی علیہ الرحمہ، میں کہتا ہوں جب فتنوں کی موجیں تلاطم میں ہوں، جب حق زوال پذیر ہو، ختم ہو رہا ہو، جب لوگ دین سے منہ پھیر کر دوسری طرف متوجہ ہو جائیں، کسی مومن کی قرابت یا عہد کا پاس و لحاظ نہ کریں، جب لوگ عالم دین سے متنفر ہوں، عالم دین سے نفرت کا اظہار کرنے لگتے ہوں اور اسے نہ چاہیں اور نہ دین کے معاملے میں اس کی اعانت کریں، اور فتنے عوام و خواص میں
پھیل جائیں، تو ایسے حال میں عالم اگر عزلت و علیحدگی اختیار کر لے اور اپنے علم کو پھیلانا چھوڑ دے تو وہ معذور ہے۔ پہلے تو آپ نے مکمل بحث یہ فرمائی کہ ایک عالم دین کو چاہیے کہ مخلوق کے درمیان میں رہ کر علم کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہے، لوگوں کی رہنمائی کا کام کرے، لیکن زمانہ ایسا آ جائے، فتنے ایسے عام ہو جائیں، یہاں تک کہ لوگ بھی عام مسلمان عالم سے نفرت کا اظہار کرنے لگیں اور عالم کے دین کے معاملات میں اس کا ساتھ نہ دیں اور اسے نہ چاہیں، تو ایسے عالم میں اگر ایک عالم گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ معذور شمار کیا جائے گا۔ اب دیکھیے بہت ساری باتیں امام غزالی علیہ رحمہ نے اس دوسری رکاوٹ کے تحت بیان فرمائی، اور جس کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں عزلت اور گوشہ نشینی اختیار کرنا ہے، لیکن کس طور پر؟ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہیں گے لیکن لوگوں سے جو تعلقات میل جول قائم رکھیں گے محض ضرورت کے مطابق قائم رکھیں گے، اور اس کے بعد حتی الامکان آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اپنے سارے وقت کو گھر میں گزاریں تاکہ باہر کے فتنوں سے، باہر کی آزمائشوں سے آپ محفوظ رہیں۔ لیکن آگے امام غزالی علیہ رحمہ خود ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے تو یہ فرمایا، یہ حکم دیا علیکم بالجماع، تم پر جماعت میں رہنا لازم ہے، اور امام غزالی علیہ رحمہ نے پوری بحث یہ فرمائی کہ تمہیں چاہیے کہ مخلوق سے تم دور رہو اور میل جول کم سے کم اختیار کرو، لیکن سرکار کے فرمان تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تمہیں جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ اور آگے بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کا فرمان ہے تم پر جماعت میں رہنا لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت جماعت پر ہی ہے، اور بلا شبہ شیطان انسان کے حق میں بھیڑیے کی مانند ہے جو ریور سے جدا ہونے والی یا آگے نکل جانے والی یا دور چلی جانے والی یا اکیلی رہ جانے والی بکری کو اڑا لے جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث شریف کا مفہوم یہی ہے کہ ہمیں جماعت کے ساتھ رہنا ہے، اور ایک طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ رہنا ہے، اور سرکار نے یہ بھی انتباہ فرما دیا، تنبیہ کر دی کہ جو جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے تو پھر شیطان انسان کے حق میں بھیڑیے کے مانند ہے، تو جو تنہا رہتا تو پھر جس طریقے سے بھیڑیا ریوڑ سے جو جھنڈ ہوتا ہے بکریوں کا، اس سے جو بکری علیحدہ ہو جاتی ہے بھیڑیا بآسانی اسے اپنا شکار بنا لیتا، تو اسی طرح شیطان بھی جو انسان جماعت سے دور ہو جاتا ہے تو اسے بآسانی گمراہ کر دیتا ہے۔ تو سرکار کے فرمان کے مطابق تو یہ ہے کہ ہمیں مخلوق کے ساتھ جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ آگے ایک فرمان رسول بیان کرتے ہیں، سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا تنہا آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور جب دو ہو جائیں تو ان کے قریب نہیں آتا، چونکہ شیطان کو یہ بڑا آسان ہوتا ہے تنہا آدمی کو راہ راست سے ہٹا دینا، گمراہ کر دینا۔ تو اب امام غزالی علیہ رحمہ اس کا جواب یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام نے جماعت میں رہنے کی تاکید فرمائی ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے، جہاں یہ فرمایا تو سرکار علیہ صلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے اپنے گھر میں ہی رہ، تنہائی اختیار کر اور عام میل جول سے سخت اجتناب کر۔ جہاں یہ فرمایا کہ تم جماعت کے ساتھ رہو، وہاں پر یہ بھی فرمایا۔ پھر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے عوام سے الگ رہنے کا حکم دیا ہے، اور اس حدیث اور پہلی دو حدیث کے درمیان حقیقت میں تناقض اور اختلاف نہیں ہے، یعنی بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان میں تطبیق عرض کرتے ہیں، یعنی دونوں بھی احادیث کو، دونوں طرح کی احادیث کو اس طور پر آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ دونوں پر بھی ہم عمل کر سکیں گے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد علیکم بالجماع، تمہیں جماعت کے ساتھ رہنا ہے، تو اس میں تین باتوں کا احتمال ہے۔
نمبر 1، دین اور احکام میں جماعت سے علیحدہ راہ اختیار کرنے کی ممانعت ہے۔ وہاں جو فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، جماعت سے علیحدہ نہ ہو، تو مراد کیا ہے؟ مراد یہاں پر یہ ہے کہ دین اور احکام اسلام کے سلسلے میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی، تو اجماعی مسائل اور بنیادی احکام اسلام میں جمہور سے علیحدگی باطل اور گمراہی ہے، یہ مراد ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے تنہائی اختیار کر لے تو اس حدیث میں اس کی ممانعت نہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مخلوق کے درمیان میں رہوں گا تو میرا دین محفوظ نہیں رہے گا، میرا عقیدہ بگڑ جائے گا، میرا عمل برباد ہو جائے گا، تو اب اس کے لیے یہی حکم ہے جو سرکار کا دوسرا فرمان ہے کہ تم اپنے گھر میں ہی رہو، تنہائی اختیار کرو اور عام میل جول سے سخت اجتناب کرو۔ نمبر 2، احتمال، عام مسلمانوں سے نماز با جماعت اور جمعہ وغیرہ میں علیحدگی اختیار نہ کی جائے۔ یعنی یہ جو فرمایا سرکار نے علیکم بالجماع، تم جماعت کے ساتھ رہو، تمہارے لیے جماعت کے ساتھ رہنا ضروری ہے، مراد یہ ہے ایک مسلمان کو چاہیے با جماعت نماز ادا کرے، جماعت کی نماز کو نہ چھوڑے، مسلمانوں سے الگ نہ رہے۔ اسی طریقے سے جمعہ، عیدین، یہ مسلمانوں کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے جس سے اسلام کے شعار کا اظہار ہوتا ہے اور اجتماعیت کا درس ملتا ہے، تو ایسے اجتماع سے، ایسی جماعت سے بھی تمہیں دور نہیں رہنا چاہیے، یہ فرمایا گیا۔ اور تیسرا احتمال، علیکم بالجماع میں تیسرا احتمال یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد نیک زمانے میں، اچھے زمانے میں ضعیف الاعتقاد شخص کے لیے ہے، یعنی جس کا عقیدہ کمزور ہے اور زمانہ نیک ہے، لیکن زمانہ نیک ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جماعت ہی کے ساتھ رہے، جماعت کو نہ چھوڑے، کیونکہ زمانہ اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ رہے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو عقیدے کی کمزوری ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے وہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں لیکن قوی الاعتقاد، جو مضبوط عقیدے والے ہیں، صاحب بصیرت شخص جب ایسے زمانے کو پائے جس میں فتنہ و فساد ہو اور جس سے حضور علیہ السلام نے ڈرایا اور جس میں عزلت کا حکم دیا ہے، تو اس کے لیے عزلت، خلط ملط اور لوگوں سے میل جول سے بہتر ہے وہ الگ تھلگ رہے تاکہ آفات و فسادات سے محفوظ رہے۔ لیکن آگے یہ بھی فرماتے ہیں لیکن مناسب یہ ہے کہ دینی اجتماعات اور امور خیر میں شریک ہوتا رہے، اور اگر لوگوں سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو چاہیے کہ وہ کسی پہاڑ کی چوٹی یا دور ویرانے میں نکل جائے جس کے باعث اپنا دین محفوظ رکھ سکے۔ تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہنا ہے، مخلوق کے ساتھ ضرورت کے مطابق تعلقات قائم کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ لوگوں سے عام تعلقات قائم کریں گے تو آپ کا ایمان کمزور ہوگا، آپ کا عقیدہ تباہ و برباد ہو جائے گا، عمل بگڑ جائے گا۔ ایسی حالت میں آپ عزلت اور گوشہ نشینی کو اختیار کریں، اور وہ کس طور پر؟ اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے، یعنی آپ اپنے گھر ہی میں رہیں گے، صرف اچھے لوگوں سے ملاقات کریں گے، اچھے عقیدے والوں کے ساتھ رشتہ داریاں اور تعلقات کو قائم رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اچھی محفلیں ہیں، دینی مجالس ہے، ان میں بھی آپ ضرور شرکت کرتے رہیں۔ اور اگر آپ دینی مجالس کو اور دینی اجتماعات کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا گھر میں تنہا رہنا یہ بہتر اور مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب دینی مجالس میں آئیں گے تو تنہائی سے بہتر آپ کے حق میں ہوگا کہ یہاں پر دین کی باتیں سیکھنے کو ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ایمان و عقیدے میں اور عمل میں بہتری آئے گی۔ امام غزالی علیہ رحمہ ایک سوال یہ بھی قائم فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا ہے کہ رہبانیت امتی الجلوس فی المساجد،
میری امت کی عزلت یہی ہے کہ وہ مساجد کو اپنی نشستگاہ بنائے، یعنی رہبانیت، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا، اپنے آپ کو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے دور کر لینا۔ سرکار نے فرمایا رہبانیت میری امت کی یہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ جائے۔ تو میری امت کی عزلت یہی ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ جائے۔ تو اس حدیث میں لوگوں سے علیحدہ ہو کر کسی پہاڑ یا جنگل میں سکونت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے، اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنے پر زجر کی گئی ہے، اور تم کہتے ہو کہ لوگوں سے علیحدہ ہو کر کہیں دور چلے جاؤ۔ تو اس کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی اچھے زمانے کے لیے ہے، نہ کہ فتنہ و فساد کے زمانے کے لیے۔ زمانہ اچھا ہے، اچھے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہے، تب تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے وقت کو مسجد میں رہ کر گزاریں۔ لیکن فتنہ و فساد کا زمانہ ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر میں، یا پھر حالات اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ آپ کو دنیا سے بہت دور جانے کی ضرورت ہے، تو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں مذکورہ حدیث کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو شخص مسجد کو اپنی نشستگاہ بنا لے، لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دے اور ان کے معاملات میں مداخلت چھوڑ دے، تو وہ اگرچہ بظاہر ان میں ہے مگر حقیقت میں ان سے جدا ہے۔ عزلت و گوشہ نشینی سے یہی مقصود بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں آتے جاتے ہیں، لیکن آپ خود اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ایک مسلمان وہ ہے جو بازار میں ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو فنکشن ہال میں ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو کالج میں یا پھر اپنی جاب کی جگہ پر ہے، بزنس کاروبار کر رہا ہے۔ تو وہاں کوئی رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان عام جگہوں میں رہنے پر ایک مسلمان بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، بہت سارے گناہ کے اسباب اس کے سامنے آتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بہت جگہوں پر مسلمان ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ مسجد جو بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو یقیناً جب مسلمان مسجد میں جاتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے آج بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد کا اپنا ایک تقدس ہے، اس کی اپنی ایک برکتیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب مسجد میں چلا گیا تو پھر وہ کاروبار سے دور ہو گیا، جھوٹ نہیں بولے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، عام لوگوں سے جب اپنے دوستوں سے ملاقات نہیں کرے گا تو نہ غیبت کا موقع ملے گا، نہ چغلی کھائے گا۔ تو ایسے بہت سارے گناہ ہیں، مسجد میں ہونے کی وجہ سے وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ مسلمان کو چاہیے ان گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ تر وقت، اپنا وقت مسجد ہی میں لگائے رکھے تاکہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو۔ لیکن یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کو لوگوں سے کم تعلقات رکھنا ہے، زیادہ باہر نہیں جانا ہے، اور اس کے علاوہ گھر میں اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ لیکن بڑی پتے کی بات، بہت اہم بات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کا دور تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے، تو ایک مسلمان جہاں پر گھر کے باہر نکلنے کی وجہ سے، لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے بہت سارے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر مسلمان اپنے گھر میں ہے، تنہا ہے، لیکن موبائل جو آج کا ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہے مسلمان کے لیے، وہ اگر اس کے ساتھ ہے تو وہ گھر میں تنہا رہ کر بھی پورے انٹرنیشنل لیول پر وہ اپنے تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ آپ گھر کے باہر نہ جائیں، لوگوں سے آپ تعلقات زیادہ قائم نہ رکھیں، اور اس کے علاوہ بھی ایسی رشتہ داریاں جس کی وجہ سے ایمان و عقیدے میں بگاڑ آتا ہے، ایسی رشتہ داریوں کو قائم نہ کریں، تو مقصد یہی ہے کہ آپ تنہا رہیں گے تو آپ کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے گا، آپ کا عمل بہتر رہے گا۔ لیکن اگر کوئی گھر میں ہے اور نوجوان موبائل کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، اس کے علاوہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کے ذریعے سے گھر میں تنہا رہ کر بھی بہت سارے تعلقات وہ قائم کر رہا ہے،
اور جس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، اپنے عقیدے اور ایمان کو بگاڑ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب اس کا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا یہ بنسبت تنہا رہنے کے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے اچھی محفلوں میں رہے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا، کم سے کم یہ تنہائی کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان موبائل کا بھی استعمال کریں تو محض ضرورت کے مطابق کریں، اور عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ غیر ضروری فرینڈشپ کے تعلقات قائم کرتے ہیں، دوست بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، اس میں آپ کا وقت برباد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر ایسا دوست آپ کو مل گیا جس کی وجہ سے آپ کا ایمان و عقیدہ بگڑ رہا ہے تو پھر یہ حرام کام میں آپ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسی دوستی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا مال تباہ و برباد ہوتا ہے، ایمان و عقیدہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے، تو نہ دنیا آپ کی سنورے گی اور نہ ہی آخرت آپ کی سنور پائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا میں رہیں تو کوشش کریں کہ مخلوق سے غیر ضروری تعلقات ہرگز قائم نہ کریں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مجذوب ولی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں، اور آپ اسی نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ کن واحدن جامعین، کہ تم لوگوں سے بظاہر ملے جلے رہو مگر تمہاری انسیت و محبت صرف رب تعالیٰ کے ساتھ ہو، لوگوں سے تمہارا قلبی دلی تعلق نہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ ہم اپنے تعلقات رکھیں، لیکن بس یہ ہے کہ قلبی تعلق جو گہرا جو ہونا چاہیے وہ محض اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہی ایک اچھی حقیقت اور سچائی ہے۔ ایک سوال یہاں پر امام غزالی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں، مدارس دینیہ کے مدرسین، اساتذہ اور شہروں میں رہنے والے صوفیہ اکرام کے متعلق تمہاری کیا رائے؟ کیونکہ وہ تو عزلت و گوشہ نشینی پر عامل نہیں ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے عام یہ پیغام دیا کہ لوگوں سے، مخلوق سے تعلقات ہمیں قائم نہیں کرنا ہے، لیکن اساتذہ جو مدرسے کے ہوتے ہیں یہ تو مخلوق کے درمیان ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو صوفیہ اکرام ہیں یہ بھی جو ہے مخلوق کے درمیان ہی میں رہتے ہیں۔ تو آپ نے تو یہ فرمایا کہ عزلت و گوشہ نشینی اختیار کی جائے، لیکن مدرسین، اساتذہ اور صوفیہ اکرام یہ تو لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ تو اس کا جواب امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بڑا پیارا، کہ مدرسین کی تدریس، اساتذہ کا پڑھانا اور صوفیہ اعظام کی مجلسیں بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ کوئی بیکار معاملہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا مدرسہ ہے، اور صبح سے لے کر رات تک یہاں پر دینی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اور روزانہ تقریباً 250 کے قریب بچے اور بچیاں یہاں پر روزانہ حاضر ہو کر علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر یہ اساتذہ گوشہ نشینی اختیار کر لیں گے تو دین کا پیغام عام کیسے کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کی جو مجلسیں ہیں، اسی طریقے سے جو سچے صوفیہ اکرام ہوتے ہیں اور جو رہے ہیں، یقیناً سبحان اللہ اگر کوئی بندہ مومن رات بھر قیام کرتا رہے اور قیام کر کے جو عبادت میں ثواب پاتا ہے، ایک صوفی جو سچے صوفی ہیں ان کی مجلس میں ایک لمحہ اس کا گزار لینا یقیناً اس کی زندگی کو بدلنے والا ہوتا ہے، اور اس کے حق میں اس سے زیادہ بہتر ہوتا کہ رات بھر وہ تنہا رہ کر قیام کرے، لیکن ایک سچے صوفی کی بارگاہ میں رہ کر اگر وہ ان کی اچھی باتوں سے فیضیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس سے بہتر یہ عمل کہلاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مدرسین کی تدریس اور صوفیہ اعظام کی مجلسیں بہت اچھی چیزیں ہیں، اس میں 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1، قلبی طور پر، دلی طور پر لوگوں سے علیحدگی ہے، ان کی مجالس اور ان کے معاملات میں شرکت اور لوگوں سے اختلاط سے پرہیز کا یہ ذریعہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، جماعت اور دیگر اسلامی امور میں شرکت۔ ظاہر سی بات ہے ان علماء، اساتذہ اور صوفیہ اعظام ہی کے ذریعے سے آپ جماعت میں شرکت کرتے ہیں، اچھی محافل میں شرکت کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے آپ کا شرکت کرنا یہ آپ کے حق میں بہت فائدے مند ہوتا ہے۔ تو
تو کہتے ہیں تو ان لوگوں کو وہی سلامتی حاصل ہوگی جو لوگوں سے بالکل علیحدہ رہنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سلامتی کے ساتھ ساتھ ان حضرات سے ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ عوام ان کی اقتداء کرتے ہیں۔ مدرسین، اساتذہ، صوفیاء کی عوام جب ان کے ساتھ ہوتی ہے تو عوام ان سے دیکھ کر بہت کچھ سیکھتی ہے، ان کی برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں اور ان سے دین کے متعلق بیش قیمت پند و نصائح حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو ان حضرات کا حال درست رہتا ہے، ان کو علم و عمل کی پختگی کی بدولت سکون و اطمینان میسر رہتا ہے۔ اسی فیض رسانی کے لیے اکثر عارفین لوگوں میں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اکثر لوگوں کے درمیان میں رہ کر زندگی گزارتے رہے، مقصد یہی رہا تاکہ لوگوں کو دین اسلام کا پیغام اور اخلاق مصطفیٰ کا پیغام عام کرتے رہیں۔ ایک آخری سوال کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو درس ہے وہ بھی ختم ہوگا اور جو دوسری رکاوٹ ہے اس کا بھی اختتام ہوگا۔ جیسا کہ کہا گیا کہ آپ لوگوں سے میل جول کم رکھیں اور آپ مخلوق کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم نہ رکھیں بلکہ اپنے گھر میں گوشہ نشینی اختیار کریں۔ تو ایک سوال یہاں پر یہ بھی قائم ہوتا ہے جسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، تو دینی بھائیوں کی زیارت، اپنے مخلص احباب سے ملاقات اور ان کے ساتھ گفتگو وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ جب یہ کہہ دیا گیا کہ عزلت و گوشہ نشینی اختیار کرو، عزلت و گوشہ نشینی اختیار کرنے کا جب حکم دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کسی کی عیادت کو جانا یہ بھی سنت رسول ہے، کسی دینی بھائی سے ملاقات کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ بھی سنت رسول کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو جب اگر کوئی عزلت و گوشہ نشینی اختیار کرے گا تو ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ جو خیر خواہی کرنے کا معاملہ ہے اس سے محروم رہے گا۔ تو اس کا جواب امام غزالی علیہ الرحمہ یہ دیتے ہیں، دینی بھائیوں کی زیارت و ملاقات جب کہ وہ نیک اور بزرگ ہوں ایک اچھی چیز ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ دینی بھائیوں کی زیارت و ملاقات جب کہ وہ نیک اور بزرگ ہوں ایک اچھی چیز ہے۔ ایسے اشخاص کی زیارت سے عبادت میں قوت، معاملات میں برکت، خدا کا قرب اور دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، یعنی نیک لوگوں کی زیارت کے لیے جانا۔ الحمدللہ عام مسلمانوں، نوجوانوں کا یہ رجحان ہے کہ ہمارے جو علماء حق ہے کہیں تشریف لاتے ہیں تو جوق در جوق ملاقات کی غرض سے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے صرف ملاقات ہو جائے یا پھر ان کے نورانی چہرے کا دیدار ہو جائے۔ یقیناً یہ آپ کا عمل نیک ہے، صالح عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے، بہت سارے نوجوانوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے جانے میں آنے میں بڑا وقت لگتا ہے، اور ہوتا کیا ہے، بات بھی نہیں ہو پاتی، صرف دیدار ہوتا ہے، ملاقات نہیں ہو پاتی، یا پھر ملاقات بھی ہو تو بس مصافحہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ملنا، اچھے لوگوں کی ملاقات کے بارے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا، ایسے اشخاص کی زیارت سے، دیدار سے عبادت میں قوت، معاملات میں برکت، خدا کا قرب اور دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیگر بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن دو باتوں کا لحاظ بہت ضروری ہے، یعنی اس میں بھی دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔ نمبر ایک، حد سے تجاوز نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری زیارت کے لیے ناغہ کر کے آیا کرو تاکہ محبت زیادہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اگر کسی سے بہت زیادہ ملاقاتیں کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی جو ایک اہمیت ہے، اس کا جو احترام اور عزت سامنے والے کے دل میں ہے وہ کم ہونے لگتا ہے۔ تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہتر ہے کہ کچھ ناغے اور وقفے کے ساتھ اچھے لوگوں سے ملاقات کرتے رہو۔ کیوں؟ تاکہ جو محبت ہے وہ قائم رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے، کمی نہ آئے۔ نمبر دو، ریاکاری، اپنے آپ کو آراستہ کرنے، لغو، گفتگو، غیبت اور بے فائدہ باتوں سے پورے طور پر
اجتناب کیا جائے، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ یعنی آپ کسی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو یہاں پر بھی خاص اپنے آپ کو ریا سے محفوظ رکھیں۔ اگر ہم ریا اور دکھاوے میں آ گئے تو جو برکات ہمیں ملنا چاہیے ان برکات سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک عابد کے سلسلے میں جو بیان کیا، ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور پھر امام غزالی علیہ الرحمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے تعلق کو رب تعالیٰ سے اس قدر مضبوط کر لے کہ اس کے دل میں محض اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہو اور اس کے علاوہ کسی اور کی محبت شامل نہ ہو، اور پھر جب اگر ہم اور آپ یہ ارادہ کریں کہ عزلت اور گوشہ نشینی اختیار کریں، لیکن بہت سارے نوجوان وہ ہیں جو چاہتے تو ہیں کہ لوگوں سے دور رہیں، لیکن وہ اس پر قابو نہیں پاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی پھر تعلقات قائم کرتے ہیں۔ تو آخری بات امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ کن چیزوں سے عزلت کی رغبت اور اس میں آسانی پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ کے دل میں یہ چاہت کب پیدا ہوگی کہ آپ خود یہ چاہیں کہ میں تنہائی اختیار کروں، اور تنہائی میں آپ کو ایک شوق پیدا ہو کہ میں لوگوں سے کم مل رہا ہوں تو گناہوں سے محفوظ ہوں۔ تو اس میں کیسے آسانی پیدا ہوگی؟ تو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 3 چیزوں سے۔ نمبر 1، دن رات کے 24 گھنٹوں میں اکثر اوقات میں عبادت میں مشغولیت و مصروفیت سے، یعنی ایک مسلمان کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں گزرے۔ جب وہ ایسا کرنے لگے گا تو پھر اس کی مصروفیت رب تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں بڑھ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ اصل مصروفیت یہی ہے، اور لوگوں سے بے ضرورت میل جول اور انسیت افلاس کی علامت ہے۔ بندہ جب رب تعالیٰ کی عبادت میں جتنا زیادہ مصروف ہوگا تو اچھی اور سچی مصروفیت یہی ہے۔ پوچھا جاتا ہے نوجوانوں سے، ارے آئے نے ملاقات نہیں کیے، تو کہتے ہیں مصروف تھا میں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہاں مصروف تھے، تو بس دنیا کمانے میں مصروف تھے، دنیا کے حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ تو یہ مصروفیت کوئی اچھی مصروفیت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحیح مصروفیت یہی ہے کہ بندہ مومن کا اکثر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں گزرے۔ اور جب تم صحیح معنوں میں عبادت خداوندی میں مشغول ہو جاؤ گے اور مناجات الہی کا مزہ پالو گے۔ مناجات کے معنی ہوتے ہیں رب تعالیٰ سے خاص اپنے تعلقات کو قائم کرتے ہوئے اپنی خاص بات کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ تو تمہیں خود بخود جب یہ معاملہ ہوگا تو تمہیں خود بخود کتاب اللہ سے انسیت پیدا ہو جائے گی، تمہارا دل عامت الناس عام لوگوں سے علیحدہ رہنے میں راحت محسوس کرے گا، اور تمہیں لوگوں کی آواز اور ان سے گفتگو کرنے سے نفرت آئے گی۔ اور ایک بڑی پیاری بات پیش کرتے ہیں، مروی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم رسول ہیں، آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جب واپس آتے تھے تو آپ کو لوگوں سے وحشت آتی تھی۔ کوہ طور پر آپ تشریف لے گئے، رب تعالیٰ سے آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے بعد آپ رب تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کو لوگوں سے وحشت آتی تھی۔ آپ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ کسی کی آواز سنائی نہ دے، اور آپ لوگوں کی آواز کو نفرت و وحشت کے اعتبار سے گدھے کی مانند خیال کرتے تھے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب رب تعالیٰ کے کلام کی لذت کو اپنے کانوں میں پا لیا تو اس کے بعد اب دنیا والوں کی آواز ذرہ برابر بھاتی ہی نہیں تھی، اور لوگوں سے انہیں ایک طریقے کی نفرت و وحشت ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق رب تعالیٰ سے بہت زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ وقت رب تعالیٰ ہی کی اطاعت و عبادت میں گزارنا ہے۔ اور دوسری چیز جس کے ذریعے سے عزلت و گوشہ نشینی کی رغبت پیدا ہوگی، فرماتے ہیں گوشہ نشینی کی رغبت پیدا کرنے والی دوسری چیز یہ ہے کہ تم لوگوں سے ہر قسم کی طمع
یعنی لالچ اور امید منقطع کر لو، لوگوں سے طمع نہ رکھیں، لالچ نہ رکھیں۔ اور آج کل جو تعلقات ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے ہے، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے سے کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے دل میں اس کے بارے میں طمع ہے۔ یعنی میں کوئی اگر صاحب عہدہ ہے، کوئی عہدہ والا ہے، کسی دنیاوی عہدے والا، تو اس سے وہ تعلقات قائم کر رہا ہے، اور دل میں کیا بات ہے کہ میں اس سے دوستی ذرا پکی کر لوں گا تاکہ اس کے عہدے سے، منصب سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ تو یہ بھی ایک لالچ اور طمع ہے۔ کوئی مالدار ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، تو دل میں اس کے یہ ہے کہ میں اس سے تعلقات قائم کر رہا ہوں تاکہ کل کے دن میں اس کا مال حاصل کروں گا، تو یہ بھی ایک لالچ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو امیدیں ایک انسان کے ساتھ انسان کی ہو سکتی ہے، تو انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ لوگوں سے اپنی طمع کو دور کرے اور ان سے امید باندھے نہ رکھے، بلکہ اپنے ہر ایک معاملے کو رب تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے ہر قسم کی طمع اور امید منقطع کر لو، اس طرح تم ان سے بآسانی کنارہ کش ہو سکو گے، کیونکہ جب تمہیں کسی شخص سے کسی قسم کی لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، تو تمہارے لیے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک طمع کسی کے ساتھ ہے، امید لگی ہوئی ہے، تو وہ نہ ملے انسان آپ سے تو آپ بے چین و بے قرار ہو جائیں گے، اور اگر وہ ملتا ہے تو آپ کو خوشی حاصل ہوگی تاکہ میرا معاملہ بن رہا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح رہیں کہ ان سے کوئی مطلب ہی نہ رکھیں، تو اب وہ ملے یا نہ ملے تو آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تیسری بات، آخری بات، تیسری چیز یہ ہے کہ تم لوگوں میں رہنے کی آفات پر غور کرو، ان کو ہر وقت یاد رکھو اور دل میں دہراتے رہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ابھی اس اسٹیج پر اس عمر میں ہیں، جیسے کہ 35 سال آپ کی عمر ہے یا پھر آپ کی 40 سال عمر ہے، آج آپ نے ارادہ کیا کہ میں لوگوں سے تعلقات کم کروں گا اور ضرورت کے مطابق ہی رکھوں گا، تو آپ اپنے پاسٹ کو یاد کریں، یعنی میں فلاں عرصے میں، فلاں سال میں، فلاں زمانے میں لوگوں سے مل رہا تھا تو میرا اتنا نقصان ہو گیا، دینی اعتبار سے میرا ایمان و عقیدہ بگڑ گیا تھا، عمل کی بربادی ہو گئی تھی، یہ خسارہ ہوا تھا۔ تو آپ اپنے پاسٹ کو یاد کریں اور دہراتے رہیں، تو پھر آپ کو تنہائی میں بڑا مزہ آئے گا، چونکہ آپ دیکھ چکے، آپ کا پاسٹ آپ کے سامنے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ عبرت حاصل کریں گے اور اپنے فیوچر کو، مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تین چیزیں اہم ہیں، وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں عزلت اور گوشہ نشینی میں لذت حاصل ہوگی اور بے رغبتی کے شکار نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں ایک شوق پیدا ہوگا کہ ہم لوگوں سے کم تعلقات پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارا درس یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ جب یہ درس ہوگا تو اس کی تیسری رکاوٹ، راہ عبادت کی تیسری رکاوٹ، امام غزالی علیہ الرحمہ نے شیطان کو بیان فرمایا۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کلام سنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔